دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہود اور نصارہ کہ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں پیغمبر ہمیں اسی راستے پر چلا کر گئے ہیں. یہود کہہ رہے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے یہی انبیاء کا طریقہ ہے. نصارہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے یہی انبیاء کا طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا ایامرکم بالکفر، کہلاتے یہودیوں کہلاتے نصرانیوں، تم یہ کہہ رہے ہو یہی پیغمبروں کا راستہ ہے. فرمایا ایامرکم بالکفر، کیا وہ پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون؟ حالانکہ اس کی تو دعوت ہی یہی ہے کہ وہ تو مسلم بنا کر گیا ہے لوگوں کو. بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلم ہو، اس کے بعد کہ تمہیں جو پہچان دی گئی، تمہیں جو بتایا گیا کہ عقائد مسلم ہوں گے، اعمال تمہارے مسلم ہوں گے، تمہارے نظریات مسلم ہوں گے، دل تمہارے مسلم اور پہچان تمہاری مسلم ہوگی، اس کے باوجود نسبتیں کر رہے ہو پیغمبروں کی طرف اور نام کہلوا رہے ہو یہودی اور نصرانی. فرمایا وہ تمہیں کفر کا حکم نہیں دیتا اس کے بعد کہ وہ تم مسلم ہو. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقصد کیا تھا اسے قرآن نے بیان کیا کہ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو یہ کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو اگر تم واقعی مسلم ہو تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اگر تم واقعی مسلم بننا چاہتے ہو تو اللہ کے اوپر توکل کرو. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کس طرف؟ مسلم کی طرف. اپنے ماننے والوں کی پہچان بنا رہے ہیں کون سی؟ مسلم پہچان. اسی طرح جب جادوگر ایمان لے کر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، مقابلہ کروا دیا گیا، جادوگر سامنے آئے. جادوگر جب ایمان لے کر آئے ان کے ایمان کا جملہ دیکھ لیں اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا محور کیا تھا. وہ ایک بات جو بار بار ڈنکے کی چوٹ پہ بجا رہے تھے وہ کون سی بات تھی؟ اس کا ذکر کیا. فرمایا وما تنقموا منا، جادوگر ایمان لے کر آئے جب، اور فرعون نے کہا تم میری مرضی کے بغیر ایمان لے کر آئے، تم میری اجازت کے بغیر، تم ملے ہوئے ہو آپس میں، موسیٰ تمہارا گرو ہے، میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، کھجور کے تنے کے اوپر تمہیں سولی لٹکا دوں گا. تو وہ کہنے لگے اچھا یہ جادوگروں کے الفاظ ہیں، وما تنقموا، تو ہم سے انتقام لے رہا ہے اس لیے کہ ہم اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو اس نے یہ کہا، جب اتنی دھمکی دے دی تو اس نے کہا یہ تیری دھمکی صرف اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. انہوں نے رب سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ جب یہ اپنے ارادے بد کے ساتھ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑنے لگے، تشدد ہمارے اوپر کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں. یعنی یہی موسیٰ علیہ السلام منوانا چاہتے تھے، یہی ان کی دعوت تھی. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو موسوی نہیں کہلوانا چاہتے تھے کہ تم موسوی کہو اپنے آپ کو، میرے ماننے والے ہو. آج کیوں نبی علیہ السلام کو، محمد بن عبداللہ کو ماننے والے کیوں آج امت محمدی کہلا رہے ہیں جبکہ پہچان مسلم بیان ہوئی ہے؟ امت محمدیہ کوئی نام نہیں ہے، امت مسلمہ نام ہے.